نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس پررونق اجلاس میں جس عنوان پر تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت در حقیقت ایک ذات یا ایک شخصیت کی سیرت نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت اور عالم بشریت کی ایک مقدس سیرت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عرب و عجم گرز کائنات کے ذرے ذرے کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ برادران ملت، آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے پہلے دنیا کی یہ حالت تھی کہ انسانوں نے اپنا ہوش و حواس کھو رکھا تھا۔ انسانوں کو ظلم و ستم کے اندھیاروں نے گمراہ کر رکھا تھا۔ بت پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج عام تھا۔ فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ عدل و انصاف اور صداقت و سچائی کا نام و نشان بالکل ہی مٹ چکا تھا۔ لوگ طاقت و قوت کے ذریعے کام لیا کرتے تھے۔ عمرہ حضرات غریبوں پر حکمرانی کیا کرتے اور کمزوروں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ ان کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ دختر کشی عام ہو چکی تھی۔ خاص طور عرب اور معاشرہ عرب اس نازیبہ حرکت پر افتخار کیا کرتے۔ جب لڑکی کی عمر 5-7 سال کی ہو جاتی تو ان کو اچھے لباس پہنا کر بستی کے باہر لے جاتے جہاں پہلے سے ہی گھڑا تیار ہوتا اور اس لڑکی کو دھکا دے کر اس گھڑے میں گرا دیتے۔ وہ لڑکی اپنے باپ سے چیخ چیخ کر آواز دیتی اور فریاد کرتی، لیکن ظالم باپ اوپر سے پتھر پھینک کر زمین کو ہموار کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر خرابیاں اس حد تک ہو چکی تھی کہ کوئی شخص نیکی کا نام لینے والا بھی موجود نہیں تھا۔ آپسی اختلاف میں فوراً جنگ چھڑ جاتی تھی۔ چوری و رہزنی کو لوگوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ غرض کہ انسان شفقت و محبت کے جذبے سے عاری ہو چکا تھا اور بد اخلاقیوں کے اندھیروں میں پوری طرح ڈوب چکا تھا۔ مگر میرے دوستو، جب نوید مسیحا تاجدار مدینہ آمینہ کے لال ختم رسول سید السبل محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سارا عالم انوار و برکات سے روشن و منور ہو گیا۔ کسریٰ کا آتش کدہ بجھ گیا، عیسائیت کا چراغ گل ہو گیا، کفر کی دنیا برباد ہوئی۔ مکہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ مکہ کی بنجر زمین شاداب ہو گئی۔ بیت اللہ کے در و دیوار سے ایک روشنی چمکی، گویا خدا تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنا دی کہ کعبہ تجھے مبارک ہو، جہاں تمہارے اندر 360 خداؤں کی پرستش کی جا رہی تھی اور باشندگان مکہ نے تمہاری اس مقدس سرزمین کو ناپاک کر رکھا تھا۔ آج تجھے پاک کرنے والا اور ایک خدا کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والا، رات و دن آدھار کی صدائیں بلند کرنے والا اس مقدس دھرتی پر قدم رکھ چکا ہے۔ اب تمہارے درمیان صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے گی۔ اسلام کے پاسبانوں، آپ کی آمد پر کسریٰ کے 14 شاندار کنگڑے ٹوٹ گئے۔ گویا خدا تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ بادشاہ تمہارے 14 شاہی تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آ جائیں گے، تمہاری سلطنت برباد ہو جائے گی، حتیٰ کہ یہ دنیا جو ضلالت اور گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ مگر آپ کی ولادت کے بعد جذبات انسانی جوش مارنے لگے، برائیوں سے نفرت پیدا ہونے لگی، آسمانی فضائیں خوشبو سے لبریز ہو گئی، ہر فرد و بشر کے اندر اخلاقی جذبات ابھرنے لگے، احسان پرستی کی امنگیں جوش مارنے لگی۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بلائی کی جانب مائل کرنا شروع کر دیا اور عدل و انصاف پہ ایک ایسا لاجواب عمل کر کے دکھایا کہ پوری دنیا ضلالت و گمراہی سے نکل کر رشد و ہدایت کی جانب مائل ہو گئی۔ آپ نے وقت کے گمراہوں میں غرق شدہ انسانوں کو ایک نئی زندگی عطا فرمانے کا ارادہ کیا۔
اب دنیا والوں کو چاہیے تھا کہ دامن اسلام کو اختیار کرتے اور آپ کی ہر بات پر لبیک کہتے، لیکن انہوں نے حق فراموشی شروع کر دی۔ آپ کی اطاعت کرنے والوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم میں مبتلا کرنے لگے، ظلم و استبداد کی پہاڑ توڑنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں کہ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تو کفار مکہ نے طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دی، روح کو تڑپا دینے والی، آنکھوں کو رلا دینے والی سزائیں دی گئی۔ دوپہر کے وقت دھوپ کی سخت گرمی میں لٹا دیا جاتا اور سینے مبارک پر پتھر کی بھاری چٹانیں رکھ دیا کرتے تھے، مگر آپ اپنے ایمان و استقامت میں جمے رہے، اپنے ایمانی جذبات اور جوش و ولولہ میں ذرا برابر بھی آنچ نہ آنے دی۔ غرض کفار مکہ نے اسلام اور متبعین اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی، آپ کے راہ میں کانٹے بچھانے لگے، طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے، اسلام کو مٹانے میں کمر بستہ ہو گئے، آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کی باتوں کو استہزاء کے طور پر ٹالنا شروع کر دیا۔ نماز کی حالت میں گردنیں مبارک پر اجڑی رکھ دیا کرتے تھے اور گلے مبارک میں چادر کے پھندے لگا دیا کرتے تھے، مگر قربان جائے آقائے نامدار، امت کے غمخوار و شفیق پیغمبر آخر الزمان کی ذات پر کہ اگر آپ چاہتے تو ان کے حق میں بددعا بھی کر دیتے اور حضرت صالح کی قوم کی طرح انگارے برسا کر ہلاک کر دیے جاتے اور قوم لوط کی طرح اینٹ و پتھر کی بارش برسا کر تباہ کر دیے جاتے، مگر آپ نے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صبر و استقلال سے کام لیا اور فیاضی و مہربانی کو عام کر دیا۔ برادران اسلام، جہاں خدا تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت کی سرداری سے سرفراز فرمایا تھا، وہیں آپ کو اخلاق و کردار کا پیکر اتم بنا کر اس عالم رنگ و بو میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی صفت خلق عظیم کی خود قرآن کریم حقیقت کا انکشاف کرتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اور زبان رسالت یہ صدا بلند کرتی ہے کہ میں اخلاق کا پیکر بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ میرے دوستو، دنیا جب بکرات و سقراط کی فلسفہ اخلاق کو پڑھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے، اس کا دل و دماغ پھٹنے لگتا ہے، مگر دنیا معاشرت میں اس کا قول و عمل تضاد کا مظہر ہوتا ہے۔ مگر میرے آقا و مولا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا درس دیا، سبق سکھایا، سب سے زیادہ اس پر عمل کر کے دکھایا، جس بات کا حکم دیا سب سے پہلے اس کو امنی جامہ پہنایا۔ اگر مسلمان کو اپنے دشمن کے ساتھ عفو و درگزر کا حکم دیا تو اس کا عملی نمونہ پیش کر دکھایا۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ نجد سے واپسی کے دوران ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ کو نیند آ گئی، تھوڑا دور ہٹ کر صحابہ آرام فرماتے۔ ایک کافر نے آپ کو تنہا پایا، اس کے قلب میں شیطان نے جوش مارا کہ موقع اچھا ہے، نعوذ باللہ محمد کا کام ہی تمام کر دیا جائے۔ وہ شخص حضور کے پاس جا کر آپ کو اس حال میں بیدار کیا کہ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور کہا کہ اے محمد بتاؤ آج کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ تو آپ نے نہایت ہی باوقار اور پرسکون انداز میں فرمایا کہ اللہ، اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص کانپنے لگا اور تلوار گر پڑی اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اب بتاؤ کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ اس شخص کو اللہ پر یقین کہاں تھا پر آپ کے رحم و کرم سے واقف تھا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میری جان آپ کے قبضے میں ہے تو آپ کے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، مگر قربان جائے جگر گوشا عبداللہ تاجدار بطحہ پر کہ جنہوں نے اپنے جانی دشمن کو بھی دامن شفقت میں جگہ مرحمت فرمائی، اور وہ شخص ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا اور آپ کا حامی و مددگار بن گیا۔ میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق طیبہ سراپا قرآن تھا، آپ کا بولنا قرآن تھا، آپ کا چلنا قرآن تھا، آپ کا سونا جاگنا قرآن تھا، گرز کے ہر ادا قرآنی احکام سے لبریز تھی۔ جب آپ کا سر مبارک حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہوتا تو معلوم ہوتا کہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود رحل ہے، وہ اس پر قرآن رکھا ہوا ہے اور ام المؤمنین مطالعہ فرما رہی ہیں۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو داستان طائف سنانا چاہتا ہوں۔
طائف سے کون واقف نہیں کہ جب میرے آقا و مولا شہنشاہ بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے مایوس ہو کر طائف کی طرف روانہ ہوئے تو سب سے پہلے وہاں کے سردار عبدیہ لہر کے پاس پہنچے. وہ بڑا مغرور تھا اور اس کے 2 بھائی جن کا نام حبیب اور مسعود تھا. یہ بڑے مغرور اور طائف کے رئیس شمار کیے جاتے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ خدا کو تیرے سوا کوئی نہیں ملا تھا کہ تجھے ہی نبی بنا تھا, اور دوسرے نے کہا کہ اگر تو نبی ہوتا تو ہماری طرح پیدل چلتا, تم تو بڑے رئیس ہو, اور تیسرے نے کہا میں تم سے کلام کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی خدا کا رسول ہے تو تیری بات کا رد کرنا وبال جان و مال ہے, اور اگر تم خدا تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہو تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں تم سے کلام کروں. انہوں نے مکہ کے عہد ستم میں بھی آپ کو پناہ نہ دی, آپ کی باتوں کو سننا گوارا نہ کیا, آپ کے پیچھے اوباش لوگوں کو لگا دیا جس میں مبارک پر اینٹ و پتھر کی بارش برسائی. آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بچانے میں مشغول ہے, مگر پھر بھی پورا بدن لہو لہان ہو گیا, نانیل مبارک خون سے تر ہو گئے. آپ کو طائف کے دن اس قدر تکلیفیں پہنچی اور ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے جن کا اظہار اس وقت ہوا جب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت دن مجھ پر طائف کا گزرا. غرض کے حضور کو طائف والوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی. میرے دوستو, اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جائیں. آپ لوگوں کے قلوب کو رشد و ہدایت سے مزین کرنا چاہتے تھے. دنیا کے اندر وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کو اجاگر کرنا مقصود تھا. پرچم اسلام کو لہرانا اور صدائے توحید کو بلند کرنا آپ کی دل خواہش تھی. کسی طرح کی اجرت و مزدوری مطلوب نہیں تھی. آپ نے کسی کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ نہیں کیا تھا, بلکہ آپ صرف فریضہ رسالت کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے. دل کی گہرائیوں میں یہ یقین پیوست تھا کہ خدا کے بندوں کا رہنما اور رہبر اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو صرف یہ کہ خدا کے بندوں کو خدا کی جانب بنائیں اور خدا تعالیٰ تعاشار بنائے. بلا شبہ نبی اپنی امت کا غمخوار و شفیق ہوتا ہے. نبی کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ فرقہ و جماعت, قبیلہ و خاندان بنائے. آپ کسی بھی مرحلے میں داعی القوم یا داعی الجماعت نہیں رہے, مگر اہل طائف نے محسن اعظم کے احسان کو فراموش کر دیا. وہ باطل کے گھپ اندھیروں میں رہنا پسند کرتے تھے, ہدایت کے نور سے گھبرا گئے اور اذیتیں پہنچانے پر آمادہ ہو گئے. شمع اسلام کی پروانوں, خدا تعالیٰ کو ایسا جلال آیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو تسلی دو. فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حکم دے تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں, یہ نافرمان قوم درمیان میں پس کر رہ جائے گی. مگر آپ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی. ان اذیتوں کو برداشت کرنے کے باوجود اہل طائف کی بربادی گوارا نہ ہوئی. زبان مبارک سے کلمات جاری ہو گئے, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یہ تھی ہمارے حضور کی سیرت مقدسہ. تاریخ عالم میں ایسی کوئی نظیر نہیں مل سکتی کہ کسی شخص نے اپنے دشمن کو دامن عفو میں جگہ دی ہو. اسی شاعر نے کیا خوبی نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب, دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب, ثانی تو بہت دور ہے سایہ بھی نہ ملا. انہی الفاظ میں میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا